کسی بادشاہ نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میں ایک کشمکش میں مبتلا ہوں، اس راز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میری سلطنت میں بہت سے بے عقل، بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں جن کے پاس رزق کی بہتات ہے، ان کے پاس وافر مقدار میں مال و دولت ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے عقل مند اور صاحب علم لوگ ہیں جو کہ رزق کے ہاتھوں پریشان ہیں، بلکہ بہت سے تو اپنی روزی روٹی کے لیے بے عقل اور جاہل دولت مندوں کے محتاج ہیں، وہ ان بے عقل دولت مندوں کے غلام اور ملازم ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے، دراصل اللہ پاک اس کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہی رازق ہے، وہی تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، کیونکہ اگر ہر عقل مند کو رزق ملتا اور تمام بے وقوف اور بے عقل لوگ محروم رہتے تو یہ گمان ہوتا کہ عقل اور دانش مندی نے ہی صاحب عقل کو رزق دلایا ہے، جب کہ لوگوں نے اس کے برعکس معاملہ دیکھا تو ان پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ سوائے اللہ پاک کے کوئی بھی رزق دینے والا نہیں، اور صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں۔ اگر رزق عقل کے سبب ملتا تو تمام جانور، درندے، پرندے اور اس طرح کی دیگر پیداوار اپنی جہالت کی وجہ سے کب کی ہلاک ہو چکی ہوتی۔ تو اللہ جل شانہ نے اس تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے اور اسی نے ہی ان سب کا رزق کا بندوبست کر دیا ہے اور ان کی اپنی قسمت مقدر کے مطابق مہیا کر رہا ہے۔